سورۃ نور آیت نمبر 58. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم لباس. یہ لفظ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، طوافون. کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، اور وہ بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے، 3 بار فجر کی نماز سے پہلے اور جس وقت تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تینوں تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر. تم پر کثرت سے چکر لگانے والے ہیں، تمہارے بعض پر. اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اس آیت میں قریبی رشتہ داروں کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ وہ بھی اجازت حاصل کر کے آیا کریں. اس سے پہلے اس سورت کے شروع کی آیت میں جو حکم تھا وہ اجنبیوں کے لیے تھا. اب یہاں پہ قریبی رشتہ داروں اور گھر کے افراد کی یہاں پہ تربیت کی جا رہی ہے. یہاں سے پھر انہی احکام کی تکمیل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو آیت نمبر 34 تک بیان ہو رہا تھا. اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جنہیں گھر میں داخلے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی کہ 3 اوقات میں انہیں بھی اجازت لینی ضروری ہے. یہ 2 قسم کے لوگ ہیں، آدمی کی لونڈی، غلام اور نابالغ بچے. انہیں داخلے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں کیونکہ گھروں میں ان کا آنا جانا کثرت سے ہوتا ہے، اور ان پر اجازت کی پابندی لگانے سے دشواری اور تنگی پیدا ہوتی ہے. طوافون علیکم میں یہی حکمت بیان ہوئی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام میں انسانوں کی آسانی کو مد نظر رکھا، اور اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، خواہ ہمیں معلوم ہو سکے یا نہ ہو سکے. اب یہاں پہ کہا گیا کہ 3 اوقات ہیں جس میں آپ سے وہ اجازت لیں گے، 3 مرات. اب یہ جو 3 مرات، اس کو پہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. اصل میں لفظ عورت استعمال ہوا، عورت، اور فرمایا کہ یہ 3 وقت تمہارے لیے اور رات ہے. عورت اردو میں صنف نازک یعنی خاتون کے لیے بولا جاتا ہے، مگر عربی میں اس کے معنی خلل اور خطرے کی جگہ کے ہیں، اور اس چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس کا کھل جانا آدمی کے لیے باعث شرم ہو یا جس کا ظاہر ہو جانا اس کو ناگوار گزرے. نیز اس کے معنی میں بھی یہ مستعمل ہے کہ کوئی چیز جو غیر محفوظ ہو. یہ سب معنی باہم قریبی مناسبت رکھتے ہیں اور آیت کے مفہوم میں کسی نہ کسی حد تک بھی شامل ہے. مطلب یہ کہ ان اوقات میں تم لوگ تنہا اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی حالت میں ہوتے ہو جن میں گھروں کے بچے اور خادموں کا اچانک تمہارے پاس آ جانا مناسب نہیں ہے. لہٰذا ان کو یہ ہدایت کرو کہ ان 3 وقتوں میں جب وہ تمہاری خلفت کی جگہ آنے لگے تو پہلے سے اجازت لے لیا کریں. جی تو 3 مرات ان سے مراد 3 اوقات ہیں، یعنی ان 3 اوقات میں اجازت مانگے جن کا ذکر سورت کی آیت میں ہی آگے آ گیا. نماز فجر سے پہلے، دوپہر کو آرام کے وقت جب عموماً آرام کے لیے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد. اس سے مراد کو یہ نہیں کہ تمام کپڑے اتارے جاتے ہیں، یہ ان کپڑوں کے بارے میں ذکر ہے جن کو پہن کے انسان سب کے سامنے آ سکتا ہے اور جس کو اتار رکھنا ہے. جیسے خواتین اپنی چادر، دوپٹہ، اور مرد کئی دفعہ ایزی ڈریس میں آ جاتے ہیں. اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے ہر ایک کے ڈریس پہننے کا، تو گرمیوں کی دوپہر میں بھی ریسٹ کیا جاتا ہے، یا فجر سے پہلے جو بھی ان کا لباس ہوتا ہے نماز کے بعد یا نماز کے وقت نہا دھو کے وہ اپنے لباس کو پراپر پہنتے ہیں.
تو ایک انسان نہیں چاہتا کہ میں اس طرح کے لباس میں جس میں میں ایزی فیل کرتا ہوں وہ دوسروں کے سامنے آؤں. تو اس کے بارے میں یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جب وہ آرام کے لیے کپڑے اتار دیے جائیں اور عشاء کی نماز کے بعد بھی سونے کا ٹائم ہوتا ہے. بعض گھروں میں کافی چیزیں سمیٹ دی جاتی ہیں, اسی جگہ پہ بستر لگا دیے جاتے ہیں. اگر اس وقت کوئی آن دھمکے تو بہت سے پرابلم کھڑے ہو جاتے ہیں. کھانے کے لیے بھی نہیں کچھ ہوتا, فریج بھی صاف کر دیا جاتا ہے. تو یہ وہ ہے کہ پہلے اجازت لی جائے, پہلے بتایا جائے کہ ہم اس وقت آ سکتے ہیں, ہمارا ضروری کام ہے یا ہم نے ملنے آنا ہے, تو ذہنی طور پہ انسان تیار ہو اور ابھی کپڑے نہ چینج کیے ہوں. یہ تینوں وقت پردے کے اوقات ہیں. ان اوقات میں آدمی ایسی حالت میں ہوتا ہے جس پر کسی کا بھی آنا درست نہیں. تو ثلاثہ مرات کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ غلام اور بچے بھی ان 3 اوقات میں 3 دفعہ اجازت مانگیں. اجازت مل جائے تو اندر آ جائیں ورنہ واپس چلے جائیں. اس تفسیر میں ثلاثہ مرات کے لفظ سے محض گنتی بتانے کے بجائے ایک مستقل حکم معلوم ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کے لیے تمام اوقات میں اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں بھی جانے کے متعلق بیان فرمایا کہ اجازت مانگنا 3 دفعہ, اگر مل جائے تو بہتر ورنہ واپس ہو جانا چاہیے. اگر ایک انسان کس کنڈیشن میں ہے, گہری نیند میں ہے یا وہ واش روم میں ہے یا وہ جس بھی کنڈیشن میں ہے اور 3 دفعہ آپ بجائیں اور اگر وہ نہ جواب دے تو واپس چلے جائیں. اور بجانے کا یہ مطلب ہے کہ دروازہ پیٹ کے رکھ دیں کہ وہ سویا وہی بکلا کے اٹھ جائے. اس طرح نوک کریں کہ ایک نارمل بندے کی کان میں آواز چلی جائے. اگر 3 دفعہ وہ نہیں سن کے کھولتا تو سمجھ جائیں کہ وہ یا گہری نیند میں ہے یا وہ واش روم میں ہے یا وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتا, تو واپس چلا جائے. اس آیت میں ان 3 اوقات میں غلاموں اور بچوں کو بھی 3 دفعہ اجازت مانگنے کا پابند فرمایا. لیسا علیکم و علیہم جناح بعدہن, یعنی ان 3 اوقات کے علاوہ غلام اور بچے بلا اجازت آ جا سکتے. اس وقت اگر کوئی ایسی حالت میں ہے جو مناسب نہیں تو غلام اور بچوں کا قصور نہیں, خود اس کی نالائکی ہے, اسے اپنے پراپر ڈریس میں رہنا چاہیے تھا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. آیات کو کھول کر وہی بیان کر سکتا ہے جس کا علم کامل ہو اور حکمت بھی کامل ہو. کوئی دوسرا جتنی وضاحت بھی کر لے, اپنے علم اور حکمت کی کمی کی وجہ سے اس کی بات پوری نہیں ہوگی. پوری طرح واضح ہونا تو دور کی بات. اس آیت میں بالخصوص گھر کی خلوت یعنی پرائیویسی کی اہمیت پر زور دیا گیا اور حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ دن اور رات یعنی 24 گھنٹے میں 3 اوقات ایسے ہیں جن میں تمہارے غلام, تمہاری کنیزیں, تمہارے بچے جو نابالغ ہیں, خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, سب کا داخلہ بلا اجازت ممنوع ہے. اور وہ اوقات ہیں طلوع فجر سے پہلے یعنی سحری کے وقت, دوسرا ظہر کے وقت نماز ظہر سے پہلے یا بعد میں جب تم آرام کرنے کے لیے اپنے کپڑے چینج کر دیتے ہو, اتار رکھتے ہو, تیسرا جب عشاء کی نماز کے بعد تمہارے سونے کا وقت ہوتا ہے. یہ تینوں اوقات ایسے ہیں کہ جن میں اکثر میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم ہونے کا امکان ہوتا ہے. لہذا تمہارے کسی نابالغ بچے یا تمہارے گھر کے غلام یا گھر کے افراد کا بلا اجازت گھر میں داخل ہونا منع کر دیا گیا. اور جیسے کہ ہمارے یہاں بڑے گھر ہوتے ہیں اس طرح ان کے بیڈ روم میں داخل ہونا منع کر دیا گیا. باقی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 3 اوقات کے علاوہ وہ آ جائیں گے گھر کے کام کاج کے سلسلے میں, آپس میں معاملہ ہوتا ہے, وہ آنا جانا لگا رہتا ہے. اس وقت اجازت کی پابندی نہیں ہے. ہاں اگر یہ لوگ ان خلوت کے اوقات میں بلا اجازت اندر آئے تو یہ ان کی غلطی ہے, اور اگر ان اوقات کے علاوہ کسی دوسرے وقت تم کسی نامناسب حالت میں ہو تو وہ بلا اجازت اندر آ جائے تو تمہیں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا کوئی حق نہیں, کیونکہ اس صورت میں غلطی تمہاری اپنی ہوگی. کام کاج کے اوقات میں تم نے اپنے آپ کو ایسی نامناسب حالت میں کیوں رکھا. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور جب بچے سن بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اذن لیں جیسا کہ ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت لیتے رہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. بلوغت اور اس کے عوامل, ان میں جنسی شعور,
صنفی میلانات بیدار ہونے لگے اور شرن اس کی حد یہ ہے کہ بچے کو احتلام آنے لگے۔ بلوغت کی عمر کی سالوں سے تعین کرنا مشکل ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک لڑکا 11 سال کی کا بالغ ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ 18 سال تک بالغ نہ ہو، اور اس سے سن بلوغت کے بھی کئی عوامل ہیں۔ مثلا جن ممالک کی آب و ہوا گرم مرطوب ہو وہاں بچے جلد بالغ ہو جاتے ہیں، اور جہاں آب و ہوا سرد ہو وہاں دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ اسی طرح خوشحال گھرانوں کے بچے جلد بالغ ہو جاتے ہیں اور تنگ دست گھرانوں کے بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرد اور عورت کے آزادانہ اور فوشی کے ماحول میں بچے جلد بالغ ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ ماحول والے بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں بچے کی بلوغت کا دار و مدار کسی ایک حد تک اس کی قد و قامت اور صحت پہ بھی ہوتا ہے۔ کمزور جو بچے ہوتے ہیں نسبت دیر سے بالغ ہوتے ہیں، لہذا بلوغت کا اندازہ کسی بچے کی عمر سے نہیں بلکہ اس کی دوسری کیفیات سے لگانا چاہیے، اور جب ان کی بلوغت کا علم ہو جائے تو ان پر گھروں میں داخلے پر وہی پابندیاں عائد ہو جائیں گی جو بڑوں پر ہیں، یعنی کسی وقت بھی ان کا گھروں میں بلا اجازت داخلہ ممنوع ہوگا۔ تو یہ تو اب دیکھنا پڑے گا ان کے تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ایج نہیں بتائی گئی، اور آج جو کہ مخلوط محفلیں ہیں اور ہر بچے کے ہاتھ میں ہم نے موبائل تھما دیے ہیں، تو آج کل بچے بہت جلدی جو یہ پرسنل معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں جان جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں جنسی شعور اور صنفی میلانات جلدی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو جتنا ڈارک اس میں رکھا جائے، اندھیرے میں رکھا جائے، اندھیرے سے مراد یہی ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے جس حد تک دور رکھا جائے ان کا قد بھی بڑھتا ہے، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور بالغ بھی وہ دیر سے ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کی طرف ان کا میلانات بھی دیر سے ہوتا ہے۔ تو ان کا بھی پھر وہی معاملہ ہوگا جو غیروں کے لیے تھا، جس طرح وہ اجازت لے کے آئیں گے دروازے سے، اور گھر کے اندر جو رہتے ہیں وہ گھروں میں تو آنا جانا ہے، لیکن ان 3 اوقات میں وہ بچے اور بچیاں بھی ماں باپ کے کمرے میں یا ایسے کمرے میں جیسے بھابھی اور بھائی کا کمرہ ہے یا جس کا بھی اپنا بیڈ روم ہے، ان کی پرائیویسی ہے، وہ اجازت لیے بغیر اندر داخل نہیں ہوں گے۔